والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا جب وہ ہانپتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ضبحا پڑھا تو اس کا معنی ہے ہانپنا، اور اگر آپ نے کہا والعادیات ضبحا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں، غیر مقلد اور رافضی ہے۔ عجیب بات ہے کہ غیر مقلد رافضی دونوں گھوڑے کی حلت کے قائل۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قاری یا امام والعادیات ضبحا پڑھتا ہے اس کی ابتداء میں نماز فاسد ہے، اور یہ نماز کا اعادہ واجب ہے، اور اگر یہی اس کا عقیدہ ہے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور بیوی تو اس کی کب کی حرام ہو چکی ہے، کیونکہ کب سے وہ زواجی بنا ہوا ہے۔ اور یہ قاریان ٹکاچار اور ان جیسے یہ زوادیان، ان کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں، ان کو حروف کے ابجد کا پتہ نہیں۔ فقہا متفق ہے کہ حرف ضاد بالدال ہے، بالزال یا بالزوا نہیں ہے، اور جمال القرآن کا حاشیہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے، وہ کسی قاری امین الدین کا ہے، غیر معروف آدمی۔ صفت استطالت نہیں، کسی چیز میں بھی زوا سے مشابہ نہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ان قریب غیر مقلدوں کے ولیمے میں ذبح ہوں گے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے، آپ نے خوب تفسیر پڑھی ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذبح ہوتے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ حرمین کے مصلوں پر قرات متواتر ہے 1400 سال سے، اور وہ حرف ضاد نہیں جانتے بلکہ حرف ضاد کے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا انی مریض واللہ ہم لا یدرون شیئا، بالکل نہیں سمجھیں گے جب تک آپ نہ کہیں انا مریض فلان المرض۔ مریض کو جانتے ہیں، مریض نہیں، مریض تو اردو ہے۔ والعادیات ضبحا، محیط برہانی 25 جلدوں میں آ گئی ہے، ذلت القاری میں صاف ستھرا لکھا ہے کہ جو ضاد کی جگہ زوا پڑے اور یہی عقیدہ رکھتا ہو فسدت صلاتہ وبانت عنہ امراتہ وإن اعتقد صار کافرا مرتدا۔